नवाज शरीफ साहब को शदीद खतरात लाक हो गए। किससे हुए? फौज के सरबराह की मौजूदगी में एक सेशन के दौरान नौजवानों ने इमरान खान जिंदाबाद के नारे कहाँ लगाए? ये क्या कहानी है? अगली आने वाली हुकूमत बनने से कबल ही मशकूक हो गई और वो कितना अरसा चलेगी और कौन हुकूमत बनाएगा? बिलावल भुट्टो साहब की चालाकियाँ किस नौयत की हैं? फौज के सियासतदान जो हैं वो पाँव पकड़ते हैं, ऐसा DGISI ने क्यों कहा? आज के इस अहम गोरखधंधा में आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आज सबसे पहले हम बात करेंगे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, बल्कि इनको छोड़ देते हैं। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि फ़ौज के कैंप में, फ़ौज के अंदर, फ़ौज के सामने नौजवानों ने जो हैं वो इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए और ये उस बात की अक्कासी है, ये उस तरह की तशवीश है जिसका इजहार बहुत अरसा कबल कर दिया गया था। देखिए, जुमला कह दिया गया था आइन में भी और हकीकत में भी ऐसे ही है। जब से दुनिया कायम हुई है, चाहे वो खिलाफत का दौर हो, चाहे जमहूरियत हो, चाहे मार्शल लॉ हो, अवाम जो होते हैं, इससे बड़ी ताकत पूरी दुनिया में हर मुल्क के अंदर कोई और शहर नहीं होती। उसकी वजह ये नहीं है कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, चूँकि इंसान जब जमा होते हैं, किसी माशरे में रहते हैं, वहाँ से कौम बनती है, फिर मुल्क होता है और सब चीज़ें जो हैं वो अवाम के साथ बराह रास्त जुड़ी होती हैं। अवाम किसी चीज़ की सपोर्ट करें तो वो कामयाब, किसी चीज़ की मुखालफत करें तो बड़े बड़े तख्त जो हैं वो गिरा दिए जाते हैं। अलग बात है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में अवाम को ताकत का सरचश्मा मानने से इनकार किया गया, लेकिन आज भी असल में ताकत का सरचश्मा जो असल में है वो अवाम ही है। तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी का मेयार और लेवल ये हो चुका है कि आज लाहौर के अंदर एक सेशन था जिसमें DGISI एक तरह से फ़ौज के दूसरे बड़े नहीं बल्कि सबसे बड़े इदारे ISI एहसास इदारे के सरबराह हैं हमारे लिए सर आंखों के ऊपर। तो उन्होंने नौजवानों के साथ एक सेशन रखा था। अब सेशन में एंट्री से कबल क्या लवाजमात थे? सिक्योरिटी चेक, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस आप अंदर नहीं लेके जा सकते, कोई मोबाइल फ़ोन अंदर नहीं लेके जा सकते। ख़तरा भी है, खदशा भी है और खदशात भी हैं, सिक्योरिटी के भी हैं, और लोग किसी चीज़ को रिकॉर्ड ना कर लें वो भी किस्सा कहानियाँ थी। अब इस सारे अमल में हुआ क्या कि DGISI ने, जनरल नदीम अजम साहब ने एक सेशन रखा था और वहाँ पे सवालात और जवाबात के तबादला होना था। अब उस सेशन के दौरान नौजवानों ने जो है वो नारा लगा दिया, इमरान खान जिंदाबाद, यानी कि फ़ौज के सामने नारा लग गया। इस वक्त का इंतज़ार और इस वक्त का जो तसव्वुर है और इस वाक़े के बारे में यकीनन जो है वो फ़ौज ने नहीं किया होगा, लेकिन जिसने भी ऐसे काम किया, जमहूरी हक है उनका, उन्होंने नारा लगाया, अच्छा किया। ये कोई बहुत बड़ी बहादुरी वाला काम भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड मुल्क के अंदर इस तरह की बात करना तो बड़ी बात है और दूसरे लफ्ज़ों में हमाकत भी है। अब जब फ़ौज के सामने और DGISI के सामने ये नारा लग गया, तो अब ये अमल सारा हुआ कैसे? इस सिलसिले में बड़े नंबर साफ़ी हैं शाहिद असलम साहब, जिनको एक बार अगवा भी किया गया था। वापस आके इन्होंने पूरी रोदात जो सुनाई थी वो थी। मैं इनकी 3 ट्वीट पढ़ता हूँ छोटी छोटी। आज DGISI जनरल नदीम अजम का लाहौर में तुलबा और इसातिज़ा के साथ सेशन था, वहाँ वज़ीर आज़म इमरान खान के नारे लग गए। फिर वो कहते हैं कि सियासतदान रात को हमारे, हाँ ये आगे चल के बताते हैं। 3 घंटे का सेशन था। DGISI ने हर तरह का सवाल लिया और जवाबात दिए। दिन 12 बजे सेशन शुरू हुआ और तकरीबन 3:30 तक सेशन चला। तकरीबन 200 के करीब तुलबा और इसातिज़ा शरीक थे, जिस किसी को मोबाइल अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं थी। ये भी बाहर आए और फिर इन्होंने ट्वीट की, इमरान खान का जब भी नाम आता हाल तालियों से गूंज जाता, यानी कि तालियां बजाते जो ही नाम सुना जाता। फिर साथ ही किसी को जोश आया, उसने जनरल नदीम अजम साहब के सामने और उसी सेशन में स्टूडेंट्स में से दर्जनों ने नहीं, बड़ी तादाद में, एक ने नारा लगाया इमरान खान, बाकी सब ने कहा जिंदाबाद। तो भाईजान देख लीजिए जिंदाबाद कौन है। जिंदाबाद आपको होना चाहिए था, थे, आज भी हैं, आइंदा भी आप रहेंगे, लेकिन हालात को समझिए और चीज़ों के ऊपर गौर कीजिए। और यहीं पे एक और बात भी हुई, फ़ौज ने के पाँव जो है वो कौन पकड़ता है, ये DGISI ने खुद अपनी ज़ुबान से कहा, इंकशाफ किया और वाज़ेह तौर पे बात कही कि रात के अंधेरों में सियासतदान रात
کو ہمارے لوگوں کو ہمارے پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ آپ آئیں اس مسئلے پہ ہماری مدد کریں. فوج خود کبھی نہیں گئی, یہ خود سیاستدان آتے ہیں اپنے مسئلے لے کر ہمارے پاس, بال صفائی تک ہم سے کرواتے ہیں, یعنی کہ یہ جو نالیاں کھدائی جاتی ہیں وہ بھی کام ہم سے کرواتے ہیں, سیاست میں بھی ہمیں لے کے آتے ہیں, پاؤں بھی ہمارے یہ پکڑتے ہیں. اب اس میں کیا ہے کہ یہ بات درست ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی حکومتیں بنی, جتنے سیاستدان آئے, جتنی سیاسی پارٹیاں بنی, سب نے فوج سے مدد لی. کسی نے تھوڑی لی, کسی نے زیادہ لی, کسی نے آرمی چیف کو باپ کا درجہ دیا, کسی نے چچا کہا, کسی نے کچھ کہا. دو مثالیں دے دیتا ہوں کہ فوج نے کیوں کہا, ڈی جی آئی ایس آئی نے کہ ہمارے پاؤں پکڑتے ہیں. خواجہ آصف صاحب کے بارے میں انکشاف ہوا تھا کہ انہوں نے فزیکلی پریکٹیکلی جنرل باجوہ صاحب کے پاؤں پکڑ لیے تھے کہ خدا را ہماری عمران خان سے جان چھڑائیں. میں خود بے شمار چیزوں میں, جہاں آرمی نے پھر معافیاں مانگی 3 اسٹار اور 2 اسٹار نے, مجھے پتہ ہے ان چیزوں کا, 2019 سے پتہ ہے. تو دوسرا واقعہ یہ ہے کہ جو ڈگی میں بیٹھ کے فوج سے ملنے کے لیے جاتے تھے شہباز شریف صاحب, عمران خان صاحب نے بھی جب دھرنے دیے تو اس میں ان کو فوج کی سپورٹ تھی. نواز شریف صاحب کو نکالا گیا تو فوج نے نکالا, عمران خان صاحب کو لایا تو فوج کی مرضی تو شامل تھی, ان کے بغیر تو آئے نہیں. اب جب عمران خان کو نکالا گیا تو اس میں بھی فوج تھی, جب عمران خان کے اوپر سختیاں آئی تو اس میں بھی فوج تھی, میاں صاحب کو واپس پاکستان لایا تو اس میں بھی فوج ہے. تو یہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم صاحب نے بات ٹھیک کہی, لیکن اسی سیشن کے اندر عمران خان زندہ باد کے نعروں کا لگنا جمہوری بات بھی ہے. اللہ کرے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ ہو, یہ بڑی بات ہوگی. جنہوں نے یہ نعرہ لگایا جرأت کا کام ہے. اس نعرے کا لگنا بھی اتنی بڑی بات نہیں تھی, جس میں سے سب سے بڑا نقطہ یہ ہے کہ عوام اور نوجوان اور پڑھے لکھے جو طالب علم پاکستان کے اور ینگسٹر ہیں, ان سے بڑی امیدیں ہیں کہ وہ بول اٹھے ہیں, وہ شرماتے نہیں, وہ ڈرتے نہیں, ڈر حدیں پار کر چکا. تو یہ ایک بڑی آج کی اہم خبر ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کے سامنے سوالات اور جوابات کے سیشن میں جہاں انہوں نے مدلل اور بہترین جوابات دیے, وہیں پہ لوگوں نے اپنے اس نیت, ارادے اور سوچ کا اظہار کیا عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگا کے, جو کہ وہ کرنا چاہتے تھے. یہ نعرہ میاں صاحب کے حق میں بھی لگتا تب بھی اچھا تھا, زرداری اور بلاول صاحب کے لیے کوئی نعرہ لگاتا تب بھی اچھا تھا. بات عمران خان کی نہیں ہے. ہاں, آپ کو جرأت ہونی چاہیے, جو آپ کے دل میں ہے وہ آپ کی زبان پہ آنا چاہیے, اور اپنے حق کے لیے لڑو, اس کے لیے بے شک مر جاؤ, پیدا ہی زندہ ہو, آپ پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہو, اس سے آگے اور کچھ نہیں ہے. تو یہ ساری صورتحال تھی جس کو اگر دیکھا جائے تو آج جو کچھ ہوا لاہور میں, یہ اس کی روداد ہے. اگلی حکومت کس کی ہوگی, کیسی ہوگی, حکومت بننے سے قبل مشکوک ہوگی. اس سلسلے میں فیصل وارڈا جو ہیں وہ جب بھی کوئی بات کر رہے ہوں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے. اس میں کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگلی حکومت جو ہے وہ آصف علی زرداری کے بغیر ایک تو بن نہیں سکتی, اور اس کو چلانا بڑا مشکل ہے. وارڈا صاحب جو ہیں, فیصل صاحب, وہ ملے بھی تھے زرداری صاحب سے. پارٹیاں تو اب 2 ہی میدان میں ہیں, معجزہ ہوگا تو آنے والی حکومت 2 سال چلے گی, ورنہ 11-12 مہینے رہے گی, اس سے زیادہ نہیں چلے گی فیصل وارڈا کے بقول. اب اگلے دنوں میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو فیصل وارڈا صاحب نے کہا کہ آزاد امیدوار جو ہیں وہ منڈی لگے گی, بیشتر ہاریں گی اور فلاں چیزیں ہوں گی, وہ کیوں کہہ رہے ہیں, اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کتنے لوگ جائیں گے, اور کون اس چیز میں تگڑا ہے, پیپلز پارٹی یا نون لیگ. لیکن یہیں پہ بلاول بھٹو صاحب کی جو چلاکیاں ہیں وہ کس نوعیت کی ہیں. بلاول صاحب کہتے ہیں کہ اچانک ہی پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ہمدرد کیوں بن گئے, اور پی ٹی آئی کارکنوں سے ہمدردی کر کے تحریک انصاف کا ووٹ لینے کی وہ جو کوشش کر رہے ہیں. دیکھا جائے تو 16 ماہ میں حکومت کے مزے لینے کے بعد بلاول کی نون لیگ پر تنقید محض تحریک انصاف کے ووٹ حاصل کرنا ہے. بلاول صاحب ٹھیک ہے, آپ کا اور عمران خان کا کوئی تقابلی جائزہ نہیں ہے. آپ کے اندر آپ کی اپنی خوبیاں ہیں, ان کے اندر ان کی اپنی خوبیاں ہیں, کسی میں زیادہ ہیں, کسی میں تھوڑی ہیں. آپ بھی اپنے کارکنوں کا بڑا مان ہیں, بڑا فخر ہیں, بڑی ماں کے بیٹے ہیں, بڑے نانا کے نواسے ہیں, لیکن آپ کو اور عمران خان کا تقابلی جائزہ نہیں ہو سکتا. آپ نے جو کہا کہ پی ٹی آئی والے ہمیں ووٹ دیں, میں ان کا ہمدرد ہوں, فلاں چیزیں ہیں, اور نون لیگ کے اوپر جو آپ تنقید کرتے ہیں, بلاول صاحب آپ ہی کسی کو چچا, ماما, پھپھا, ماسڑا سب کچھ کہتے تھے. اچھی بات ہے, آپ کو اچھی تربیت کی گئی جس وجہ سے تھا, لیکن ایک سیاستدان حکومت میں بطور وزیر خارجہ ہوتے ہوئے ایسے کرے تو اٹس مینس کہ وہ اس کا پارٹ تھا, اور 16 ماہ کی حکومت میں آپ بھی اتنے ہی قصوروار ہیں جتنے کہ نون لیگ والے تھے.
اب پی ٹی آئی کے لوگ آپ کے ساتھ جو ہیں وہ شامل ہو نہیں رہے، آپ کی طرف راغب نہیں ہو رہے، تو ایسے حالات میں جب آپ ان کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اس معیار پہ لے جائیں، اس طرح کا بیانیہ لے آئیں، آپ اپنے آپ کو سچا، اچھا اور کھرا ثابت کریں تاکہ لوگ آپ سے متاثر ہوں اور آپ کی طرف آئیں، ورنہ یہ محض ایک ڈرامہ ہے اور عمران خان کو چھوڑ کے لوگ آپ کی طرف کیوں آئیں گے؟ آخر آپ میں ایسا عمران خان جیسا کیا ہے، یہ اس سے بہتر اور مختلف چیز کیا ہے؟ یہ محض چلاکیاں ہیں، اس سے زیادہ میں اس کو کوئی نام نہیں دے سکتا۔ سب سے پہلا نقطہ آپ کو لکھنے اور میں پڑھنے میں آیا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو شدید خطرات ہیں، ان کی جان کو خطرہ ہے اور سیکیورٹی تھریٹس ہیں میاں صاحب کو، مگر کس کی طرف سے؟ یہ بات ایک سابق صحافی ناول نگار ہیں، مجھ سے نام بھول گیا ان کا، بلکہ لے ہی لیتے ہیں ان کا نام، تلاش کر لیتے ہیں، عرفان صدیقی صاحب نے کہا کوئی خطرہ نہیں ہے بھائی، خطرہ ہوتا تو پاکستان نہ آتے، خطرہ ہوتا تو جلسے نہ کرتے، خطرہ جو ہے وہ صرف عوام سے ہے، چونکہ عوام ان کے پاس نہیں آ رہے اس تناسب میں، اس طریقے سے جس طرح سے کہ ہونا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے آپ سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔